السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک ہیجان خیزی ہے۔ ظاہر ہے جیسے کہ نظر آ رہا تھا یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کے اندر حکومت اور اپوزیشن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ مارکا یقیناً ایک دلچسپ نوعیت کا ہوگا، لیکن اس سیاسی ہیجان کے اندر جو ہے وہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ ادارے بھی اسی صورتحال کا شکار ہو رہے ہیں جس طریقے کا شکار جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ حکومت کے نشانے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور اسے شدید تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ ایک آئینی ادارہ ہے، ایک آزاد ادارہ ہے، ایک خود مختار ادارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس کے حدود و قیود کا تعین آئین نے کر دیا اور اس کے الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا جو ہے طریقہ کار واضح کر دیا اور اس کے بعد انتخاب بھی اسی طریقے سے ہو گیا، تو پھر اس طرز عمل کی وجہ جو ہے وہ صرف ادارے کو جو ہے وہ کمزور کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ بھی ایک ادارہ جاتی مہم کے اوپر نکلے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے اسی حوالے سے اپنی تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے جو اعتماد کا ووٹ لیا اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے ایک کردار ادا کیا جو کردار ادا نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے اس حوالے سے بہت سی بات بھی ہوئی ہے، بہت سی گفت و شنید بھی ہوئی ہے، لیکن جب چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد، جنہیں ایک ادارے کا غیر سرکاری ترجمان بھی کہا جاتا ہے، وہ اگر یہ بات کہیں کہ صادق سنجرانی جو ہے وہ ریاست اور حکومت دونوں کے امیدوار ہیں اور جیتیں گے، تو پھر سوالیہ نشان ضرور اٹھتا ہے۔ حالانکہ چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ جو ہیں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صورتحال جو ہے، کیا یہ معاملہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب تک رہتا ہے اور پھر روڈ میپ کے اندر لانگ مارچ جو ہے وہ ایک ہیولائی شکل اختیار کر جاتا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے آج پی ڈی ایم کا جو سربراہی بیٹھک تھی اس کے اندر یہ سوال کیا کہ ضمنی انتخابات اور سینٹ کے حوالے سے اگر ہم آپ کے مشورے پر عمل کرتے تو کہاں کھڑے ہوتے؟ ظاہر ہے یہ سوال جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں لیکن ناکامی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کے اندر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے معاملات کو سٹیئر کیا ہے، زیادہ مؤثر اور زیادہ بہتر سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاملات جو ہیں وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کو بیک فٹ پر جانا پڑ گیا ہے۔ یہ سیاسی ہیجان جو ہے یقیناً ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کیا رنگ اختیار کرتی ہے، کیونکہ اب سینٹ چیئرمین کا انتخاب بھی چند دنوں کی مسافت پر ہے، اور ایک مرتبہ یہ سارا سلسلہ ہو گیا تو پھر آئندہ کا منظرنامہ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس پر بھی کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر پیر صابر شاہ صاحب، مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں اور سندھ میں صوبائی وزیر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ پیر صابر شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو جب سینٹ کے لیے نامزد کیا گیا تھا تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ پرانے سیاسی کارکن ہیں، کھلاڑی ہیں، اور انہوں نے حامی ایسے ہی نہیں بھری ہوگی، کوئی وجہ ہوگی کہ انہوں نے حامی بھری ہوگی۔ اب آپ سینٹ میں ہیں، اس سینٹ کے انتخاب کے بعد چیئرمین سینٹ کے لیے صادق سنجرانی بالمقابلہ یوسف رضا گیلانی کتنا دلچسپ مقابلہ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ شکریہ جی۔ ندیم حسین صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو سینٹ کا حالیہ الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن کے اندر
جو حکومت کے میرے خیال میں کچھ 16 ووٹ جو ہیں وہ ان کے تقریباً 16-17 کے درمیان ووٹ جو ہیں وہ جو ان کو اون کر رہے تھے اور جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے ووٹ ہیں، اور اس کے پارٹی کے ووٹ تھے۔ جب سیکرٹ بیلٹ ہوا اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پارٹی کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ افواہیں، پروپیگنڈے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایک حقیقت اپنی جگہ پہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، جہاں پوری قوم کو جنہوں نے مایوس کیا، وہاں انہوں نے اپنی جماعت کے لوگ جو ہیں آج ان سے مایوسی کا برملا ایک یعنی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے لوگ بھی ان سے ناراض ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور بے شک اس میں جو گیلانی صاحب ہیں وہ پرانے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، ان کا ایک سیاسی تجربہ بھی ہے، اور میرے خیال میں وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ وہ جہاں بھی قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ مضبوط ہے، تو اس مضبوط جگہ پہ ہی قدم رکھتے ہیں۔ تو آپ کو ابھی کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سینٹ کا جو میٹ ہے، سینٹ کی جو وکٹ ہے، فرق زیادہ نہیں ہے پیر صاحب؟ جی ہاں، یہاں پہ مقابلہ ٹف ہے جی، میں اس میں یقیناً اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اگر سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، ابھی جب انہوں نے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو یہ تو سامنے کی بات ہے، یہ وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا، وہ تو اس پہ کافی بات ہو گئی۔ جی ہاں، میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں نے تو قرارداد کے ذریعے لیا تھا کہ سپریم کورٹ سے آئے تھے، آپ لوگوں نے قرارداد سے لے لیا تھا، انہوں نے جو ہے ذرا اپنے بندے نکال کے لے لیا، وہ فرق ہے۔ میں آپ سے سینٹ کی صورتحال جو ہے نا اس کا بیسیکلی آپ کا تجزیہ چاہتا ہوں، یوسف رضا گیلانی میں مقابلہ صادق سنجرانی۔ میرے خیال میں مقابلہ ٹف ہوگا۔ دیکھیں، میں کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں کرنا چاہتا جو کل میرے گلے پڑے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ اتنا آسان وہ نہیں ہوگا سنجرانی صاحب کے لیے بھی، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ گیلانی صاحب کے لیے بھی اتنا آسان نہیں کہ وہ چیئرمین کہ اس کو، لیکن دوسری طرف سنجرانی صاحب کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع پراپرلی، یہ مقابلہ جو ہے نیک ٹو نیک ہے، اور میرے خیال میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شیلا رضا صاحبہ پہلے میں ذرا اسی پہ بات کر لوں کیونکہ اصل ڈیبیٹ جو ہے وہ پھر میں جنرل صاحب سے لے کر چلوں گا۔ یہ فرما دیجئے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کتنی اس کو یقین ہے یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے، اور اس یقین کی وجہ جو ہے وہ آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے پر امید ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے ان کی عوام دشمن پالیسیز، ان کی مسلط کردہ مہنگائی اور زیرو پرفارمنس سے شرمندہ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے پر۔ پنجاب میں انہوں نے کر لیا اس طرح سے، ورنہ خرم لغاری اور اپنے ساتھیوں کی آوازیں انہیں آ گئی تھیں، بلوچستان سے انہی کے خلاف آوازیں آئیں، اور عمران صاحب نے خود کہا کہ کیا کہتے ہیں 75 کروڑ پتہ نہیں 70 کروڑ بولی لگ رہی ہے، اور یہ، اور پھر ان کے لوگ پتہ نہیں کتنی لگی بولی، خود انہوں نے 50 کروڑ بولی لگائی اینول ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ، اور خواتین نے اقرار کیا کہ 15 کروڑ مل گئے ہیں۔ کراچی سے، سندھ سے ان کے لوگوں کے خلاف آوازیں آئیں۔ اس سے پہلے نجیب ہارون ہمارے کراچی کے ہیں، ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کردگی ہے۔ اسلم ابڑو اور شہریار شر انہیں جب سے راستہ جب سے جو ہے وہ نہیں، شیلا رضا صاحبہ سینٹ کے اندر صورتحال جی نہیں، شیلا رضا صاحبہ سینٹ کے اندر صورتحال مختلف اس لیے ہوگی کہ وہاں پہ صادق سنجرانی ہیں، 3 سال سے وہ چیئرمین سینٹ ہیں، آپ کی تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا چکے ہیں، اور اب معاملہ جو ہے، اور یہ یاد رکھیے گا
کہ سیکرٹ بیلٹ میں ہی ناکام بنایا ہوا ہے. تو اب جو ہے ایک نئی صورتحال ہے, ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, تو اس کے اندر ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی انٹری اور چیئرمین سینٹ تک جانا, کیا یہ لانگ مارچ کو تحلیل کرنے کے حوالے سے تو کوئی ڈیل نہیں ہے؟ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو پرسوں رویہ اختیار کیا گیا ہے سیٹرڈے کو, اور باقاعدہ کہہ کے کہ لوگ بک گئے تھے, باقاعدہ کہہ کے کہ ہمیں معلوم ہے, اس کے بعد ان کے خلاف پتہ نہیں کون کون سی دھمکیاں دینے کا, وہ ایک الگ طریقہ تھا. اور بہت سارے لوگ اب ہو سکتا ہے کہ کھڑے ہونے میں ضرور ان کے ساتھ ہوں, لیکن بہرحال سیکرٹ بیلٹ میں تو ہوگی. شعلہ رضا صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا, اعجاز ایوان صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے چیف آف آرمی سٹاف کا بیان ہمارے سامنے ہے, لیکن پہلے میں آپ سے سینٹ کے حوالے سے ہی شروع کرتا ہوں. جب ملک کا وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں, اور جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غیر سرکاری ترجمان بھی ہیں, وہ اگر یہ کہیں کہ صادق سنجرانی ریاست اور حکومت دونوں کے امیدوار ہیں, تو پھر جنرل صاحب کیا اس سے سوچ اور فکر لی جانی چاہیے؟ ندیم صاحب تھینک یو. پہلی بات یہ ہے کہ ملک میں انفارچونیٹلی بدگمانی کی دھند اس قدر گہری ہے کہ ہر ہارنے والا ہر دوسرے آدمی پہ شک کر رہا ہے, ہر ادارے پہ شک کر رہا ہے, چاہے وہ آرمی ہو, انٹیلیجنس ہو, الیکشن کمیشن ہو, یا بک جانے والے ضمیر فروش پارلیمنٹیرینز ہوں. اس قدر دھند گہری ہے کہ اس میں کوئی بات کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے, جو بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے ہمارے ملک میں. آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا, چند روز پہلے ڈی جی ISPR نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, لیکن جب انتخابات ہوتے ہیں قومی اسمبلی میں اور یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں, تو PDM کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی تو ہم نے میدان مار لیا. اگلے دن جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو پھر آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور اداروں کی دھوس سے لوگوں نے ووٹ دیا ہے. تو اس لیے کسی کی بات پہ یقین کرنا, بالخصوص یہ جو سیاستدان ہیں, ان کی کسی بھی بات پہ یقین کرتے ہوئے مجھے بڑی مشکل پیش آتی ہے, چاہے وہ وزیر انٹیریئر منسٹر ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں. انفارچونیٹلی ان لوگوں نے اپنے بیانات اور اپنے رویے سے اس قدر اپنا قد چھوٹا کر دیا ہے کہ اب ان کی بات میں کوئی کریڈیبلٹی رہ نہیں گئی ہے. کیونکہ جس طرح ضمیر فروشی ہوئی ابھی وہ آپ نے دیکھا ہے, اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے سینٹ کے انتخابات کی, اگر ادھر 16 یا 17 بک سکتے ہیں تو پہلے اگر سینٹ کے انتخابات اور عدم اعتماد کو دیکھیں, پھر اس جو نیشنل اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی کا انتخاب ہوا اس کو دیکھیں, اور اب جب اس میں جنرل صاحب ایک سوال ہے, اس کی چونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے نا. دیکھیں پیپلز پارٹی میں سے پیٹریاٹ جنم لے لیتے ہیں, جب جنرل حمید گل بہت سی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں, جب اس طرح کے مراحل آتے ہیں تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ کوئی ان سین طاقت جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہے, اور معاملات جو ہیں وہ ان کو ایک خاص ڈگر پر ڈالنے کے لیے چیزوں کو کھینچا جا رہا ہے. دیکھیں ڈکٹیٹرز کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انٹیلیجنس اداروں نے بھی اپنا رول پلے کیا, چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا یا پریزیڈنٹ مشرف کا دور تھا. یہ پیٹریاٹس کا بننا اس دور کی بات ہے. یس, اس وقت یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اور پوری قوم نے دیکھا ہے. لیکن اب جب پچھلے 12 سال سے ادارے ڈسٹنٹ ہو کر بیٹھ گئے ہیں, اسی لیے تو یہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو یوسف جو آصف علی زرداری ہیں, انہوں نے آرمی چیف کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی کیونکہ انہیں مکمل اعتماد تھا ان پر. اور اسی طرح اب جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے بھی ایکسٹینشن دے دی, بلکہ پوری پارلیمنٹ نے مل کے دی ہے ایکسٹینشن, حکومت نے نہیں دی. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوا ہے. تو جب ان پولیٹیشنز کا دل ہوتا ہے اس وقت اداروں پہ اعتماد کر لیتے ہیں,
جب ان کا دل نہیں ہوتا اس وقت الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں ان میں سے کسی کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. مجھے جنرل صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب صابر شاہ صاحب دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ چاہے حکومت الیکشن کمیشن کو نشانہ بنائے یا آپ اپوزیشن بحیثیت مجموعی جو ہے وہ اداروں کو نشانہ بنائے, بنیادی طور پر سفر تو ادارے کریں گے. اور کیا یہ ملکی مفاد میں ہے کہ ادارے جو ہیں وہ سفر کریں, ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے, وہ کمزور ہوں؟ دیکھیں جی, میں نے جنرل صاحب کی بھی بات سنی. اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا, اداروں پہ بھی, پالیٹیشین پہ بھی, جو کہ ایک دوسرے کو, اور اس کی ایک تاریخ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ راتوں رات جو ہے یہ ایک عدم اعتماد ایک دوسرے پہ ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پالیٹیشین جو ہے اس سے پہلے دوڑتے ہوئے جاتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ سے کسی کو گرانے اور کسی کو لانے, اور اس میں اپنا کردار بھی ادا کرتے تھے. اور پھر جو گزشتہ ہمارا الیکشن ہے وہ الیکشن بھی تو متنازع الیکشن ہے, اور اس میں جس طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کر کے اور ایک حکومت کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھایا, اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ان میں اہلیت نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نا جی کہ ایک ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ کسی معین کیا نام تھا ان کا, معین قریشی, ان کو ایک اسپیشلسٹ کے طور پہ لے آتے ہیں جی کہ آئیں ہماری ذرا اکانومی کو ٹھیک کر دیں. اور یہاں تو وہ بات نہیں تھی جو ثابت ہوئی ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا یا جو انہوں نے مینیج کیا, اور ایک ایسے پرائم منسٹر کو جس نے پاکستان میں ترقی کا جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے, اور جتنے چیلنجز ہیں جس سے اس سے نپٹنے کی انہوں نے وہ عملاً جنہوں نے ثابت کیا. پھر ان کی حکومت کو ختم کرنا, نواز شریف صاحب کو کس طرح سے ختم کیا گیا, یقیناً مداخلت تھی, یعنی جو چارج لگا کے ان کو ختم کیا گیا وہ بھی ہے. پھر الیکشن کے اندر جس طرح آپ کے جو ایجنٹس ہیں ان کو کاؤنٹنگ کے ٹائم آپ باہر نکال دیں, کریڈیبلٹی کیا رہی؟ تو میں اس کی ہسٹری ہے, میں اس میں آتا ہوں کہ یہ جو عدم اعتماد ہے یہ پوری ایک ہسٹری ہے. اب اگر کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں تھوڑی سی امپارشلٹی نظر آتی ہے تو ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی نظر آ جاتی ہے کہ جی ہاں جی, جیسے اپوزیشن نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے لگتا ہے. اب اس میں پیر صاحب نے ایک سوال لے لیں تاکہ آپ اس کا جواب دیں. کیا یہ جو غیر جانبداری ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ایک پارٹی جیتے اس کے لیے غیر جانبداری ہے, دوسری ہارے وہ کہ جی میرا الیکشن جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے؟ آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ 70 کے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ الیکشن بڑے وہ تھے, آپ ادھر سے بھی شروع ہو جائیں, اس میں بھی 36 چیزیں ہیں, آج تک آ جائیں, ایک الیکشن نہیں پیر صاحب. میں عرض کر رہا ہوں یہ سب بیٹھ کے اور اس بات پہ تہیہ کر لیں کہ کسی نے کسی کو, اگر اسٹیبلشمنٹ یہ انیشیٹو لے لے کہ ہم نے کسی کو لانے اور کسی کو اتارنے کا جو کام ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو ہم عوام کے حوالے کر دیتے ہیں, میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے, ہم آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. ایک ریئلائزیشن ہمیں کرنی چاہیے ملک کن حالات سے دوچار ہے. جو 2.5 سال کے اندر اس ملک کا حلیہ بگڑ گیا, کیا اس قسم کے تجربات نے ہمیں کچھ دیا؟ پاکستان کے عوام کو کچھ ملا؟ پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس کو کچھ سکون ملا؟ کیا اس کے مسائل کا کچھ حل ملا؟ مہنگائی نے اس کو بالکل کچومر نکال دیا. بے روزگاری کی حالت دیکھیں, لوگوں کے, اب آپ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھیں, کس مشکل کے ساتھ ہماری آرمی اور حکومت نواز شریف صاحب کی ایک کمٹمنٹ تھی
اس جن کو کنٹرول کرنا، قابو کرنا. اب پھر میں کل آپ کے شیخ رشید صاحب کی میں انٹرویو سن رہا تھا صافی کے ساتھ. اس نے کہا جی کہ وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس کی وہ بڑے تیزی کے ساتھ میں اس طرف آتا ہوں. میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. جو اتنی بڑی محنت ہوئی تھی ہماری آرمی نے اس میں کردار ادا کیا، وہ ختم ہونا ہے. تو یہاں پہ آ کے پھر ہم اس ڈائلاگ میں پڑھتے ہیں کہ جناب جب یہ ہو جاتا ہے تو وہ بھئی آئیں، اس سلسلے کو، مداخلت کو چھوڑ دیں. ہر ادارہ اپنے اپنے ذمے کا کام اٹھا دے. سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات میں نہیں، ان کو سٹرینتھ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو سٹرینتھ دینے کے لیے اقدامات کریں اور سیاست کو سیاست کے رنگ میں کھیلیں. شیلا رضا صاحبہ، آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ادارہ جاتی تنقید جو ہے بنیادی طور پر یہ صرف اداروں کو کمزور کرتی ہے. آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ ایک ایسا ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ طے ہو جائیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ اپنے ملک کی تاریخ سے تو انحراف نہیں کر سکتے نا کہ کیا کردار رہا ہے. اور اس کا سب سے زیادہ نقصان سیاست دانوں کو پہنچا. ان کی جان بھی گئی، انہوں نے کوڑے بھی کھائے ہوں، ضلع وطن بھی ہوئے، لیکن اس کا فائدہ بھی جو یہ سیاستدانوں کو ہوا. 8-11 سال جو ہے عامریت رہی، لیکن اس کے بعد عامر سیاست میں آئے لیکن لوگوں نے ووٹ سویلین کو دیے. تو اقتدار واضح رہا، طاقت میں کبھی یہ ضرور ہوا کہ خاموش رکھا اور معاشی حالات میں. تو اقتدار تو ہے بہرحال. اب ڈائلاگ ہم کرے گا. مجھے ایک بات بتائیں، ڈائلاگ کس کے درمیان ہو؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی؟ پولیٹیکل پارٹیز تو جو حکومت ہے وہ تو نہ ساتھ بیٹھنے کے قابل ہے، نہ وہ ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے. اور سب سے حکومت کا تو جب اپوزیشن میں تھی، جب یہ تھا کہ اداروں سے حملہ ہو رہا تھا، ان کے شلواریں سوکھ رہی تھی، کبھی اپنے آپ کو جو ہے چیف جسٹس کا سپاہی کہا جاتا تھا، اس کے بعد بھی تنقید شروع ہوئی تو ہر حد سے گزر گئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بات چیت ہی نہ ہو کہ اگر ادارے جو ہے تو اپنا لائن آف ایکشن جو ہے نا اس کو وہ کر لیں کیونکہ آئین میں ہے. شیلا رضا صاحبہ کہا نہیں جاتا مجھ سے کہ ہم جو ہے اپنی ٹریک پہ ہیں، دوسروں کے ساتھ میوچل ہیں. نظر آنا چاہیے جس کو عوام قبول کریں. اچھا شیلا رضا صاحبہ، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، میں اس کا مجھے اس طریقے سے جواب نہیں ملا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. جس طریقے سے آپ لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو لانچ کیا ہے، کیا یہ ایک ریلیف پیکیج ہے تحلیل کرنے کے حوالے سے لانگ مارچ کو، یا ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ تو طے ہے کہ لانگ مارچ ہونا ہے، تو آگے چل کر پیپلز پارٹی جو ہے اس حوالے سے کیا سوچ رکھتی ہے؟ آج کراچی ڈویژن میں جنرل باڈی اجلاس 6:30 بجے پورا ہوا، اور اس سے پہلے کل جو ہے وہ سندھ کا اجلاس ہوا جس میں لانگ مارچ کے اوپر جو ہے وہ تنظیم میں دونوں کراچی کی بھی اور کی تنظیم نے اپنے تیاریوں پہ نظر ڈالی اور ذمہ داریاں دی. تو گراؤنڈ پہ سچویشن جو ہے وہ چینج ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی ورکر ہیں، ایک سپاہی کی طرح ہمیشہ تیار رہتے ہیں اور حوصلہ بلند رکھتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کو قبول ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جنرل اعجاز اعوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو پیر صابر شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ سیاست کو سیاستدانوں پر چھوڑ دیا جائے اور ذرا ایک دفعہ چھوڑ کے دیکھا جائے کہ جتنا گند پڑتا ہے وہ ایک دفعہ پڑھ لینا، ایک سرکل کھینچ کے کہ ٹھیک ہے کر لیں جو کرنا ہے. یار دیکھیں ندیم، بات یہ ہے صابر شاہ صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں وہ اسی مقام پہ کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 12 سال میں اگر یہ ہارتے ہیں تو مداخلت ہے. اب 2018 کا الیکشن کنٹروورشل ہے اور یہ الیکشن کمیشن پوتر ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے درست کیا ہے. اس کو حکومت وقت حد پہ تنقید بنا رہی ہے موجودہ الیکشن کمیشن کو. 2018 والے الیکشن کو یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ اس کو متنازع بنا رہی ہے.
جیسے آپ نے پچھلے سوال میں بات کی تھی کہ جب سے انتخابات شروع ہوئے ہیں انفارچونیٹلی اس ملک میں ادارے اپنی کریڈیبلٹی الیکشن کمیشن بنا ہی نہیں سکا، اور جب ان کی حکومتیں 10 سال رہی ہیں تو انہوں نے اس کو ریفارم کر کے ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اور اسی بات کی سزا آج یہ خود بھی بھگت رہے ہیں، اداروں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور اپنی عزت اور توقیر بھی کم کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا ہے ابھی، اگر آپ عوام سے جا کر پوچھیں تو وہ مہنگائی اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی پارلیمنٹیرین کے لیے کسی کے دل میں کوئی عزت رہ گئی ہے جس طریقے کی سودے بازی ابھی قوم نے دیکھی ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ان مسائل کا حل تلاش کریں. یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے یا آرمی ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کا حل تلاش کرے؟ آرمی کو رہنے دیں جہاں وہ ہے، وہ انہیں اپنا کام کرنے دیں. جو پارلیمنٹیرینز کا کام ہے پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور اس کا حل تلاش کریں. اب جن صاحب اس میں ایک سوال ہے، آپ ذرا دونوں رائے سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ سے جواب لیتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ، سوال یہ ہے کہ جب سیاسی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، اور وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں، کیونکہ ادھر بھی ایک غلط بیانی کی لازوال تاریخ مرتب ہوئی ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ خود درست کر سکتے ہیں. اب یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر ملک بھی عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے. جنرل صاحب بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے موجودہ حکومت تیار ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جن کو آپ مسلسل 3 سال سے چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں، پارٹیاں المیہ یہ ہے ان کی ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کیسے کام کرے گی؟ شیلا رضا صاحبہ. دیکھیں، پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ایک پیسفل اور ادارہ بنائے، اپنے آپ جو ہے وہ لوگوں کی عزت کرے، اور پارلیمنٹ میں وہ بزنس لا سکیں جس کو وہ لیجسلیشن کر سکیں جس کی کہ اس وقت ضرورت ہے. لیکن حکومت تو ایک سمری سا ہی نہیں لکھ سکتی، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ایکٹ اور پھر اس کے بعد صدارتی ریفرنس کے ذریعے دیکھتی ہے. فیٹف کا اسے مسئلہ کرنا ہو تو اس میں اپوزیشن کو جو ہے جس حد تک بھی اس سے بدنام کرنا ہو وہ کرتی ہے، لیکن فیٹف سے بھی نہیں نکل سکے. آپ کی اتنی ساری باتیں ماننے کے بعد آپ کا IMF میں جانا ہو چاہے کچھ ہو، اس سے بھی PTIMF کا ہی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت سازی ہوئی ہے ان کی شرائط پر. تو کیا کرا جا سکتا ہے؟ یہ تو سوال اب حکومت سے پوچھنا ہے کہ جناب آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کرسی چھوڑ دیں. جی شیلا رضا صاحبہ. جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا، تو یہ تو اب حکومت کو ہی ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں کرسی چھوڑ دینی چاہیے. نااہلوں کے ٹولے کے ساتھ نہ حکومت چل سکتی ہے نہ کوئی کام کر سکتی ہے. نہیں، اب شیلا رضا صاحبہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے. جب آپ دونوں کی حکومتیں تھیں تو یہ جنگ جو تھی وہ اس وقت بھی جاری تھی کہ حکومت کو کرسی چھوڑ دینی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ آج جس یوسف رضا گیلانی صاحب کی حمایت کے اندر مسلم لیگ نواز جو ہے بڑے شد و مت کے ساتھ کھڑی ہے، یہی میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے. کل کو پھر سیاسی عمل شروع ہوتا ہے، یہی محاذہ رائی شروع ہو جاتی ہے. آج بلاول بھٹو صاحب ظاہر ہے باقی ساری PDM کی جماعتوں سے سوال کر رہے تھے کہ یہ ہم ہی تھے جنہوں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سینٹ اور ضمنی انتخابات میں جائیں، اگر نہ جاتے تو ہم جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوتے. تو یہ تو آگے پھر چل کر پہلے 2 تھے، اب 2 مل کے حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں. کل کو کوئی حکومت ہوگی باقی 2 اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، نواز شریف گورنمنٹ کے خلاف عمران صاحب کھڑے ہوئے نا، لیکن گرا نہیں سکے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے. بات ساری یہیں پہ آ کے رک رہی ہے کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے. اگر بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں
تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ ہر پارٹی کو اپنی بات کرنے کا رائٹ ہے، اور ایک اچھا مشورہ تھا، تو جب بھی باقی پارٹیز نے بھی اس کو سنا اور شروع میں تھوڑا مسائل لیکن پھر اس کی مخالفت نہیں کی اور اس کا فائدہ ہی ہوا. تو اگر پولیٹیکل پارٹیز جو ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف رکھنے کے باوجود ڈائلاگ کا راستہ کھلا رکھتی ہیں تو پی ڈی ایم بن سکتی ہے. تو حکومت کیوں نہیں ڈائلاگ کا راستہ کھولتی اور اپنے جو مسائل ہیں ملک کے ان کو سیدھا نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ یقین نہیں رکھتے ڈائلاگ پہ، کیونکہ وہ ہر قسم اب وہ این آر او لے چکے ہیں دھمکا کے انہی 16 ارکان سے جن کو وہ کہہ رہے ہیں بک گئے، منڈی لگ گئی. تو جب وہ ان کو بکنے والوں کو بقول ان کے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، اور جو اس سے پہلے انہوں نے کے پی میں نکالے تھے وہ اپنی گورنمنٹ جانے سے 1 مہینے پہلے نکالے تھے، لیکن اس میں سے ایک کو تو وزیر قانون بنا لیا تھا، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو دیکھی تھی. تو ہم پہ تو آپ کچھ ثابت نہیں کر سکے ہیں، تیسرا سال ہے آپ کچھ نہیں ثابت کر سکے. تو آپ کو شیلا رضا صاحبہ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. جی شیلا رضا مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اچھا صابر شاہ صاحب، میں ذرا ایک مختلف آپ سے اب سوال کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے جب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تھی، آپ نے نہیں چین لینے دیا ایک دوسرے کو، چاہے 5 سال بھی پورے کیے، لیکن بڑے اگر ہم ان 10 سالوں کی بھی تاریخ دیکھیں بڑی ہنگامہ خیز سی، اس سے پہلے کا دیکھیں تو میرا مطلب ہے اس کے اوپر تبصرہ ہی نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر الیکشن جو ہے وہ 4 سال کا کر دیا جائے، 2-2.5 سال کے بعد لگتا ہے ہمارا رومانس جو ہے نا وہ حکومت سے ختم ہو جاتا ہے اور ہم پھر ایک خواہش یار یہ جائیں اب دوسرے. ندیم صاحب بات یہ ہے کہ سیاست میں سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو آپس میں 88 کے بعد تو انتہا درجے کی مخالفت جو ہے، ہم نے بے نظیر صاحبہ کو نہیں بخشا، بے نظیر صاحبہ نے نواز شریف کو نہیں بخشا، اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، اور اسی میں سے دونوں پارٹیوں نے سیکھا. کیا سیکھا سر؟ جس کے نتیجے میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے، کیا اس پہ عمل ہوا؟ نہیں، ایک اور بات ہے، عمل ہوا یعنی میں آتا ہوں عمل پہ بھی. ان 10 سالوں میں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے گئے تھے نا، انہی 10 سالوں میں آپ کیبنٹ میں بھی شامل ہوئے تھے، آپ باہر آگے فٹ پاتھ کے اوپر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آپ لوگ اسی چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس کا حشر نشر کرتے رہے، وہ یہی ہوتا رہا. نہیں، ایک آغاز ہوا نا چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے کی، اس کے بعد 5 سال حکومت کی پیپلز پارٹی نے، ہم نے انہیں حکومت کرنے دیا، ہم نے حکومت کی، انہوں نے اصولی مخالفت ہماری کی لیکن حکومت کو چلنے دیا. اسی طرح ہم نے بھی، یہ 10 سال تو ہماری تاریخ ہے جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بالکل عمل درآمد ہوا، اور ہم نے چھوڑا پیپلز پارٹی کی. جی بس ٹھیک ہے، آپ نے ووٹ جیتے، اور دیکھیں نا اس کے باوجود کے پی کے میں ہماری یہ موجودہ حکومت کو ہم نے، ان کو بھی تو ہم نے وہ رستہ دیا کہ کے پی کے میں ہم حکومت بنا سکتے تھے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو وہ کہنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا. پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ ہم نے دیا، پیپلز پارٹی نے ہمیں فری ہینڈ دیا کہ جی آپ ڈیلیور کریں. تو یہ ہم نے حالات سے سیکھا، جو ایک اس سیاست کے اندر ایک تبدیلی آئی نا، جی بالکل چیزیں الٹ ہو گئی، وہ عمران خان صاحب کے آنے سے. دیکھیں عمران خان آئے، انہوں نے چور ڈاکو، ایک ٹائم میں پرائم منسٹر کو گیدڑ تک کہا، یعنی گالی دی، گلوچ کیا، ساری باتیں کی. اور پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوئے تو پورے 4 سال جو ہیں جب تک ہماری حکومت ختم نہیں ہوئی وہ سڑکوں پہ اور انہوں نے ہنگامے اور ساری چیزیں کی. گزارش یہ ہے کہ بنیادی بات ہوتی ہے جی کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. آج کیوں ہم موجودہ حکومت کے خلاف ہیں؟ ہم اس لیے خلاف ہیں کہ شروع میں تو نواز شریف صاحب بھی اور پیپلز پارٹی بھی کہ جب آپ کو ٹائم دیتے ہیں آپ ڈیلیور کریں. اب جب یہ 2.5 سالوں کے اندر، ابھی تو میرے خیال 3 سال ہو گئے، 3 سال کے اندر مجھے کوئی ایک ایسا نقطہ بتائیں
جس سے اس پاکستان کے کسی بھی مد میں، ایگریکلچر میں، آپ کے انڈسٹری ہے، آپ کی اکانومی ہے، کہیں پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ کیا کوئی انفراسٹرکچر میں ہمیں کوئی وہ نظر آیا ہو. ایجوکیشن میں اگر آپ دیکھیں مکمل طور پہ ناکامی، اور اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ آپ کے عام آدمی پہ پڑا ہے. اب جس ملک کے اندر عام آدمی 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکے، یہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ غریب آدمی جو کہ غربت کے اندر بھی وہ 2 وقت کی روٹی جو تھی وہ گارنٹیڈ تھی. آج ہم لنگر خانے کھول کے جناب اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں. کیا ملک اس طرح چلتا ہے؟ اس لیے ہم آج جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورننس ختم ہے، لا اینڈ آرڈر آپ کے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے، دہشت گردی ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے. اچھا بدقسمتی دیکھیں کہ 12,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں آئی ہے، اب پھر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ آ کے اپوزیشن جو ہے خاموش تماشائی بیٹھ جائے اور قوم جو ہے وہ بالکل یعنی غریب آدمی بالکل بھوک سے مر جائے، تو کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے؟ اب جنرل صاحب آپ نے منڈی لگنے کی بات کی، گزارش یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے منڈی لگی، کم از کم 17 لوگ ادھر ادھر ہوئے گیلانی صاحب کے انتخاب کے اندر، تو جب عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لیا تو وہ 17 لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کی عقب میں بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کی حکومت بن رہی تھی تو جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جو ہے وہ بندے پکڑ کر لا کر ایوان میں ان کی تعداد کو بڑھا رہا تھا. کیا وہ جائز تھا یا غلط تھا، یا یہ جو ہوا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یار ندیم، یہ کس کو نہیں پتا یہ بات؟ آپ مجھے بتائیں، جب جنرل ضیاء الحق نے حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا تو ان کے ساتھ کون سے سیاستدان اور ان کے والدین تھے جنہوں نے بیٹھ کے 10 سال سیاست کی؟ جنیجو لیگ میں کون لوگ تھے اور نواز لیگ میں کون لوگ تھے؟ پھر مشرف صاحب کا دور آیا تو کیو لیگ میں کون لوگ اور کون ملک سے باہر بھاگ کے بیٹھا ہوا تھا؟ پھر این آر او کون آیا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، اس ملک کی تاریخ اگر اٹھائیں تو پوتر کوئی بھی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے، یہ جو ابھی صابر شاہ صاحب، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں اس لیے وزن نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم لوگوں نے سیاست سے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے. سی او ڈی کس نے مذاق بناتے ہوئے کہا تھا، اور کہا تھا کہ سیاسی معاہدے حدیث نہیں ہوتے. یہ فرمان کون سے سیاسی لیڈر کا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا. اور پھر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ الٹا لٹکائیں گے، پیٹ پھاڑیں گے، لڑکانہ اور لاہور کی گلیوں میں گھسیٹیں گے. علی بابا اور 40 چور کون ہیں؟ یہ سی او ڈی کے بعد کے نعرے ہیں بھائی. یہ سی او ڈی کے بعد سب کچھ ہوا ہے. تو کیا سبق سیکھا ہے انہوں نے؟ پھر یہ خود بھی مانتے ہیں دونوں کہ حکومتیں احتجاج سے نہیں گرتی، اب بھی نہیں گرے گی. حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی اتفاق کرتا ہوں، آپ بھی اتفاق کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست نہیں، لیکن جنرل صاحب کیا ہم خالی اتفاق کریں گے اور بربادی کا انتظار کریں گے؟ دیکھو ندیم، میرے اور ہم تو ڈیموکریٹک موو کر رہے ہیں، تو جواب بھی آپ کو ڈیموکریٹک ہی مل رہا ہے نا. لیکن آپ لوگ جو اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں، ایک طرف آپ 17 ہمارا قد چھوٹا نہیں ہوا. عوام میں مختلف لوگ جو ہے لے کے گئے صحافی، انہوں نے کہا بہت اچھا پیش گیا. شائلہ صاحبہ پلیز بات سن لیں. دیکھو، آپ لوگوں نے اعلانیہ 17 ووٹ خریدے اور زرداری صاحب کے سب پہ بھاری ہو گئے. یہ ساری قوم نے دیکھ لیا ہے نا اس کا نتیجہ. اگلے دن ساروں نے 19-17 نے سامنے بیٹھ کے ہاتھ کھڑے ہو کے صادق سنجرانی میں بھی تو 14 لوگوں نے یہی کیا تھا نا، کھڑے ہوئے تھے، پھر رات کو ڈنر میں بھی تھے، لیکن سیکریٹ میں چلے گئے. تو وہ کس نے خریدے تھے؟ دیکھیں پلیز، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بکنے اور بیچنے اور خریدنے والے پارلیمنٹیرینز ہی ہیں نا یار. یہ تو مان جائیں نا. میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں، سیاست دان ہی بک رہے ہیں. میں اس میں یہ کہنا چاہتی ہوں جنرل صاحب میرا خیال ہے شائلہ رضا کو پہلے سن لیتے ہیں، پھر میں آپ اس کا جواب دیتے کہ ایک یہ کلیئرٹی سے بات ہو جائے. شائلہ رضا کہیے، پھر میں جنرل صاحب کے پاس جاتا ہوں.
دیکھیں میں اس میں انکار نہیں کروں گی کہ جنرل ضیاء کے دور میں جو غیر جماعتی الیکشن ہوا اس کے بعد سے بہت ساری برائیاں اس میں آئیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ بہت سارے ایسے عناصر ہیں جنہوں نے اپنے اوپر سیاستدان کا لیبل لگایا ہوا ہے اور وہ ہر حکومت میں ہر دور میں فرنٹ لائن پہ کھیلتے، اور اسی طرح بہت سارے اپنی کیا کہنا چاہیے مختلف بنیادوں پہ آ جاتے اور یہ ہوتا ہے. لیکن جو ٹرو سیاستدان ہوتا ہے وہ تو اس کو لیے تو جہاز بھی کھڑے رہیں تو وہ نہیں ہوتا. جنرل صاحب یہ بات تو طے ہے نا، میرے پاس بڑا محدود وقت رہ گیا، شاید 1-1.5 منٹ ہے، یہ فرما دیجئے کہ یہ بات تو طے ہے نا کہ یہ جو پروازیں ہوتی ہیں ان پروازوں کے پیچھے دانہ کہیں سے تو ڈالا جاتا ہے نا، اس کا تو تدارک کوئی ہونا چاہیے. ندیم دانہ کہاں سے ڈالا جاتا ہے پہلے آپ یہ وضاحت کر دیں پھر میں آپ کی بات کا جواب دے دوں. وہ اپنی مرضی سے تو نہیں اڑتے نا جنرل صاحب، کوئی دباؤ کوئی پریشر ہوش کوئی کرتا ہے، ہاں کا کہیں سے ہوتا ہے. جنرل صاحب کو سب کچھ نظر آتا ہے، دانہ نظر نہیں آتا، یہ بڑی بدقسمتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں جنرل صاحب آخری منٹ ہے پلیز. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بکنے والے بیچنے والے آمروں کے ساتھ ان کی بغل میں بیٹھ کے حکومت کرنے والے اور ان کی مخالف کرنے والے سارے ہی تو سیاستدان ہیں. نہیں یہ سودا کرنے والے بھی سیاستدان ہیں، درمیان میں جو مڈل مین ہے. تو دیکھو ابھی آپ اے ٹی ایم کس کو کہتے تھے؟ نہیں میں جنرل صاحب سب کچھ اتنا اچھا نہیں ہے نا، آپ مڈل مین کو بھی تو درمیان سے بیل آؤٹ نہ کریں. اگر یہ سیاستدان بہت ہی خراب ہیں تو کم از کم یہ جو ایک مڈل مین ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے تو اس کو بھی تو سامنے لائے نا. دیکھیں مڈل مین سنگرانی صاحب کے الیکشن میں بھی 14 آدمیوں کا جناب وہ ہمیں وہ صاحب آپ بات سن لیں پلیز، جی بات سن لیں. جی جنرل صاحب اگر مڈل مین پر الزام ہے تو ضمیر فروش سیاست دانوں کو ادھر سے ادھر بٹھانا ادھر سے ادھر بٹھانا یہی کر رہے ہیں نا پھر. تو اگر ضمیر فروشی بند ہو جائے تو یہ سب کچھ بند ہو جائے گا. جنرل صاحب اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ پیر صابری شاہ صاحب، بہت شکریہ شعلہ رضا صاحب، بہت شکریہ جنرل اعجاز ایوان صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.